انشاءاللہ اپنے پاس امید ہے لکھا ہوا ہوگا ہمارے پاس اس کے فوائد چاول کے تھے تو صحیح کچھ تھوڑے سے تھے مچھلی کے تو بہت فوائد الحمدللہ کہ بابا بات ہوتے موٹے چاول ابال کر یہ کھاتے ہیں ہاں یہ ابال کر ہی کھانے چاہیے یہ جو بریانی ہوتی ہے نا یہ تو طرح طرح کے گرم مسالے تیل کی بھرمار بلکہ ویجیٹیبل گھی یہ تو نقصان دیتا ہے ابال کر کھائیں گے تو وہ دیگر مسالہ جات جو ہے نا ان کا نقصان ظاہر ہے کہ مائنس ہو جائے گا چاول کے فوائد بھی ہیں سائیڈ ایفیکٹ تو عموماً ہر چیز کے ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز کسی کو موافق ہوتی کسی کو نہیں ہوتی ہم لائن شاید کنیکٹ ہو نہیں رہی اچھا تو کوئی سوال کریں گے آپ نہیں ان سے مدنی چینل پر حاجی عمران ہے نا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد پاپا ہم کل وہ چل مدینہ کے قافلے کے حوالے سے کچھ سوالات کا سلسلہ رہا چل مدینہ کے قافلے والے جب طواف کرتے تھے تو سننے میں ایسا آیا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں اس اجتماعی طواف والے عاشقان رسول کی طرف ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تو وہ کیسا طواف ہوا کرتا تھا بابا وہ بتائیں گے نا جن کی توجہ مبذول ہوتی تھی ویسے بھی ایک طرح کے لوگ مل کر جب طواف کریں گے جیسے مختلف قومیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ جب داڑھی والے کم ہوتے ہیں پھر نوجوان اور داڑھی والے ان کی تعداد اور کم ہوتی ہے تو جب اتنے سارے نوجوان وہ بھی سب داڑھی والے مل کے طواف کریں گے تو توجہ تو کھینچے گی واللہ تعالی اعلم ورسولہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد رکت انداز ہمارے قافلے کا کوئی ایسا ہوا کرتا وہاں پر کہ طواف کرتے وقت یعنی کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد یہ کیفیت سننے میں آتی مدینہ ایسا کی آواز آ جائے تو اسے اس کی اطلاع دے دی جائے یہ آواز کیوں رک رہی ہے مائک کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بابا طواف کعبہ کرتے وقت بھی رکت ہو کعبے پہ نگاہ پڑے تب بھی ایسی کیفیت ہو تو اس کے ظاہری اسباب کیا ہوں بندہ مطلب کیسا ذہن اور کیسی صحبت ہو کہ وہ رکت کے ساتھ یہ سارے کام کر سکے اللہ اس میں تو نا تربیت ہو صحبت ہو اللہ کی عنایت ہو ذہن بنا ہوا ہو ویسے ماحول ہو تو اس کے ظاہر کہ فوائد حاصل ہوتے اور اس کا بہرحال فی زمانہ کافی فقدان اور کمی ہے لیکن رکت انگیز مناظر کتابوں میں تو حکایات لکھی ہوئی ہیں
کتابوں میں تو رقت انگیز مناظر کی حکایات تو لکھی ہوئی ہیں، لیکن اب اس طرح کے مناظر دیکھنے میں بہت کم آتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب وہ صورتحال رہی نہیں، بے عملی کا دور ہے، اب وہ عمل نہیں، اب پھر یہ کہ سہولتیں بہت ہو گئی، انہیں ایسا لگتا ہے کہ جس قدر سہولت بڑھتی جا رہی ہے روحانیت سمٹتی جا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے پیدل جاتے تھے حج پر، اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، وہ کئی دنوں بلکہ مہینوں میں لوگ پہنچتے تھے، اس کے باوجود ان کی رقتیں، ان کے سوز و گداز یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اب تو پھر سے اڑے ہوائی جہاز میں اتر گئے، لیکن پھر بھی وہ رقت نہیں ہے، حالانکہ وہ ان کو کیسی تھکن لگتی ہوگی، مگر ان کا جذبہ ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ تھکن پر غالب آ جاتا ہوگا، اور ہمارے جذبات پر تھکن غالب آ جاتی ہوگی، تو یوں ترکیب تھوڑی ہے وہ آؤٹ رہتی ہے۔ تو صحبتیں تو واقعی اب نہ ہونے کے برابر رہ گئیں، انہیں اتنے عجیب و غریب ذہن بن گئے۔ سن 80 میں ایک مطلب یعنی کہ واقعہ ہوا تھا میدان عرفات میں کہ ایک حاجی کہیں سے آ نکلا، پھرتا پھراتا ایک خیمے میں چلا گیا، تو وہاں کچھ لوگ اس کو جانتے ہوں گے، یا ویسے اس کا حلیہ دیکھ کر اس کو بٹھا لیا اور آپ دعا کرائیں، تو اس نے دعا کروائی، اب اس نے رو کے دعا کی گئی، اس نے کروائی، جب کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں اور اس طرح بولتے ہیں نا، تو جب دعا ختم ہوئی تو ایک صاحب بول پڑے، یوں بظاہر کوئی مطلب شیوڈ بھی شاید نہیں تھے، وہ تھوڑی بہت داڑھی بھی تھی اس کی، اور ایسے شخصیت ٹائپ کے لگ رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے کو گناہ کرنے کیوں چاہیے کہ رونا پڑے پھر آ کر۔ اب یہ اس کا ذہن تھا بیچارے کا کہ گناہ کرا ہوا ہی نہیں، اور میں بھی اس کا قائل ہوں کہ گناہ نہ کرا ہوا ہے، لیکن رونا تو چاہیے، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہے، ان سے گناہ کا کیا تصور، ان کا رونا ثابت ہے، اور اس طرح روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ جب آپ روتے تھے تو ایسی آواز نکلتی تھی جیسے ہنڈیا پک رہی ہے، ایسی سینے سے آواز نکلتی، اس قدر روتے تھے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یعنی یا اللہ کیا ہم غلامان مصطفیٰ پر اب بھی جہنم کی آگ بجھے گی نہیں، یعنی ہم جہنم سے اب بھی آزاد نہیں ہوں گے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو رو رو کر دریا بہا دیا۔ یہ ایک محاورہ ہے، دریا بہانا یعنی کثرت سے رونا، بہت زیادہ رونا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو بہت آپ کا رونا تو ثابت ہے، تو یہ بیچارے بس ان کو معلومات کی کمی، تو ایسا موقع ہو کبھی ایسی بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو بولنا نہیں چاہیے، اس طرح آدمی بول کر پھر وہ مزید پھنستا بھی ہے، اور اب جو روئے ہوں ان کی دل آزاری کا بھی سامان ہو سکتا ہے اس میں۔ اب میدان عرفات میں نہیں روئیں گے تو کہاں روئیں گے؟
मैदान अरफात में तो वो खास वो दुआ का एहतमाम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाबा दुनिया में ऐसे लोग कितने हैं कि जिनको इस तरह रोना समझ में ना आए, वरना हकीकत तो अगर मतलब जैसे मेरा अपना जहन है कि अगर कोई शख्स कहीं किसी इज्तिमा में या किसी भी ऐसी महफिल में बैठे और अगर उसको लगे कि यार मैं थोड़ा सा रोया, मेरी आंख से पानी निकला, या चैनल पे बैठे हैं, मद्दी चैनल ही पर बैठे हैं और कोई ऐसी बातचीत चली, कोई ऐसा कलाम उसने सुना कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले, उसकी आंखें भर गई या दिल भर गया, तो गोया कि उसको एक फरहत और एक अच्छा महसूस होगा। शायद ऐसे लोग कम होते होंगे बाबा। हाँ, बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं कि जिनको रोना समझ में नहीं आता। ऐसे भी हैं, बहस करते हैं क्यों रोता है। अभी पिछले दिनों एक मदनी बहार कह सकते हैं उसको कि गुलाम ज़ादी ने मुझे बताई ये बात कि एक मतलब कोई इस्लामी बहन थी और उनके जो बच्चों के अब्बू थे वो मदनी माहौल में थे, तो वो मदनी चैनल पर अव्वल तो मदनी चैनल देखती नहीं थी, तो इनके बच्चों के अब्बू ने इनको बहुत इसरार कर 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 करके मदनी चैनल देखने पर आमादा किया। मदनी चैनल देखा उन्होंने तो वही कोई रोने का मंजर देखा तो ये अपसेट हुए, ये क्या रोने की क्या बात है इसमें। तो उसकी रोना समझ में आ नहीं रहा था, वो तरह तरह के सवालात करती रहती थी उसको। तो फिर किसी तरह इनके बच्चों के अब्बू ने इसको बहुत ही इसरार करके उसको अपना जो मदनी तरबियत गाह है वहां इसको तरबियत के लिए पेश कर दिया। बड़ी लिखी थी, काफी दुनियावी एतबार से हो, और गई भी गालिबन बेपर्दा ही थी शायद, अब या पता नहीं कोई बुर्का पहन कर गई थी। खैर, तो वो वहां गई, अब वहां कुछ इस तरह की मतलब मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरबियत होती है। फिर वहां दुआ मांगी गई, रिक्कत अंगेज दुआ किसी साहिब बहन ने मांगी होगी, कोई तरकीब होगी ना बयान की होगी, तो उसमें उसको रोना आ गया। जब उसको खुद रोना आया ना, अब उसके ठिकाने पर आई कि वो सही रोते हैं मदनी चैनल वाले, और यूं अल्हम्दुलिल्लाह वो मदनी माहौल से वाबस्ता हो गई, अत्तारिया भी बन गई। तो वो है ना कि ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो गोया कि ये कह सकते हैं कि जिनके घरों में मदनी माहौल नहीं है, नहीं बनता, या और भी मसाइल होते हैं, तो अगर बच्चों के अब्बू कुछ मसाइल का शिकार हैं तो उन्हें मदनी माहौल से वाबस्ता करने में इस्लामी बहन किरदार अदा करे, या अगर इस्लामी बहन में कोई मसला है बच्चों की अम्मी में, तो वो इस्लामी भाई को अपना किरदार अदा करे। और दावत इस्लामी के माहौल के करीब आने से मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ तबीयतों में और सोच और समझ में फ़र्क आ जाए, तो इससे घर भी सुन्नतों का गहवारा बने। और मदनी चैनल के जरिए तो बेशुमार इस्लामी भाइयों की तकदीरें बदली। अब भी नहीं, उस 29 या 30 शाबान को बताया था एक बुजुर्ग ने, लाल दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, यही रमज़ान हाल में ही बताया था खड़े होकर। मैं फ्रांस से आया हूँ और वहाँ कोई मस्जिद नहीं है हमारे यहाँ, जिस शहर में रहते होंगे या कस्बे में। मैं मदनी चैनल देखकर बस मैं, मेरे बच्चों की अम्मी, हमारे घर में ये माहौल बना और मैं एहतिकाफ के लिए आया हूँ। अब लाल दाढ़ी थी, सब्जी मावा बांधा हुआ था, आदमी सोचे कि ये बहुत पुराना। अच्छा, आप ही थे? अल्लाह, देखो ये खड़े हैं। हम सोचेंगे यार ये बहुत कोई पुराने मदनी माहौल के होंगे, लेकिन देखो ये मदनी चैनल देखकर दाढ़ी रखी आपने, पहले से थी, नक्शबंदी सिलसिले में थे पहले से। अच्छा, और दावत इस्लामी का जो माहौल पसंद आया मदनी चैनल पर आपको? अल्हम्दुलिल्लाह।
اور اعتکاف میں آپ تشریف لے آئے الحمدللہ. آپ بھی کچھ فرما رہے ہیں. اچھا آپ بھی یہ بنگلہ دیش کے سائیں بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں نے مدنی چینل دیکھ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. مدنی مذاکرہ کے ذریعے اردو سمجھ آ جاتی ہے الحمدللہ الحمدللہ. یہ بنگلہ دیش سے اعتکاف کے لیے آئے اور دونوں انہیں کہ پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کے لیے آپ پہنچے. بابا یہ جی آپ بولیے. سمجھ 72 جمع 3 دن کے لیے یہ اسلامی بھائی آئے ہیں سارے. 72 جمع 3 دن. اچھا ماشاء اللہ نے پورا ویزا جو ملا ہے وہ یہاں پورا کریں گے. تربیتی کورس وغیرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. مرحبا. اللہ کرے حافظہ کبھی. آمین. ماشاء اللہ. ایک مدنی منی ہے وہ کو مفتی بنانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. ہاں اچھی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. پاپا تو بات وہی چل رہی تھی. دنیا بھر کے اس وقت کئی ممالک میں اس وقت سحری کا وقت ہوگا. غالباً عرب امارات وغیرہ میں بھی اس وقت قریب سحری کا وقت چل رہا ہوگا. تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ گھر میں جو مدنی ماحول نہیں ہوتا, کئیوں کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہوتا اور گھر میں مغز ماریاں چلتی ہیں, بہت چک 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 چل رہی ہوتی ہے. کیا پتہ ابھی جو بیٹھ کر سن رہے ہوں تو دونوں کا موڈ خراب ہو, تو کوئی ایسی بات کرے نا کہ دونوں کا دسترخوان پہ بیٹھے بیٹھے موڈ صحیح ہو جائے. اب وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے وہ غلطی ہوگی, اب کچھ کہہ نہیں سکتے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ حکایت سنا دوں میں. ہاں بالکل. بابا اس شکایت سے پہلی مدنی فیس ہونی چاہیے, تو حکایت بھی ایسی حکایت ہے. وہ حکایت ایسی ہے کہ شکایتیں ختم ہو جانی چاہیے اگر عمل کر لے کوئی. عمل کر لے تو. تیرے مدنی چلنے کے ناظرین حاضرین, انتہائی دلچسپ حکایت. اس نیت کے ساتھ سنیے کہ اس پر عمل کریں گے, اللہ کی رحمت شامل آ رہی ہے. ایک آدمی کسی پروفیسر کے پاس گیا, غالباً پروفیسر ہی بولتے ہیں اس طرح کے جو سکھانے والے ہوتے ہیں, تو اس کے پاس گیا اور یہ آداب معاشرت سیکھنے کے لیے کہ کس طرح معاشرے میں رہا جائے, اس طرح کے سکھانے والے پائے جاتے ہیں. تو اس نے کوئی اپنی فیس وغیرہ لیتے ہیں, فیس لی اس سے اور اس کو ایک لیسن دیا, سبق, کہ تم جس سے بھی تمہارا آمنا سامنا ہو نا تو مسکرایا کرو, اور جس سے تمہیں کچھ تھوڑا سا بھی فائدہ پہنچے اس کو تھینک یو کہا کرو, یعنی شکریہ. تو یہ بولا اب تم کو ایک ہفتے تک یہ کام کرنا ہے, پھر آنا میرے پاس. تو یہ چلا گیا. پھر ایک ہفتے کے بعد آیا تو وہ پروفیسر کے پاس آ کر رونے لگا. تو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ کمال ہو گیا, میں اپنے گھر پر گیا, نوک کیا دروازے کو, تو بچوں کی امی نے دروازہ کھولا. تو آپ نے سبق دیا تھا کہ جو بھی آمنا سامنا ہو کسی سے مسکرانا, تو میں مسکرانے لگا. وہ دیکھی تو اس کو بہت تعجب ہوا. تو پھر چونکہ اس نے دروازہ کھول کر میرے کو فائدہ پہنچایا تھا نا, میں اندر جاؤں, دروازہ کھولا میرے لیے, تو میں نے اس کو تھینک یو یہ کہا. تو وہ تو خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گرنے لگی. اور اس طرح میں اس کو بہت حیرت ہوئی, کیونکہ میری شادی کو 20 سال ہو گئے تھے, میں کبھی اس کے سامنے مسکرایا تو تھا نہیں, نہ اس کو کبھی شکریہ ادا کیا تھا.
کسی کام پر اس نے میرے بہت کام کیا لیکن کبھی اس کو تھینک یو نہیں کہا تھا میں نے، تو اس کو یوں تعجب ہوا تھا. تو اب میں نے ہر بات میں مسکرانا شروع کیا اور اس کا شکریہ ادا کرنا شروع کیا، تھینک یو ویری مچ وغیرہ. تو بولے ہماری 20 سال کی زندگی میں کبھی ایسا سکون نہیں آیا جیسا سکون یہ اس ہفتے میں، اس ویک میں ہم کو نصیب ہوا. تو یہ تبسم، اور تبسم کسی مسلمان کے سامنے کرنا، اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے. ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب بھی بات کرتے تھے تو مسکراتے تھے. حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی میرے سامنے دیکھا تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ مسکرا کر دیکھا. تو اس طرح کی روایات ہیں. تو مسکرا کر کسی مسلمان کے سامنے دیکھنا یہ سنت ہے اور اس میں ثواب ہے. اب کوئی اور وجہ نہ ہو نہ مسکرانے کی، عام حالات میں مسکرانا چاہیے. التبسم من اللہ، تبسم جو ہے یہ مسکرانا ہے یہ اللہ کی طرف سے. والقہقہۃ من الشیطان، اور قہقہا یعنی زور زور سے ہاں ہاں کر کے جو ہنستے نا، تو یہ قہقہا جو ہے یہ شیطان کی طرف سے. البتہ یہ قہقہا لگانا، زور زور سے ہنسنا یہ گناہ نہیں ہے. کوئی اگر ہنستا ہو اس طرح تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے لیے اپنے دل میں کوئی برائی بھی نہیں لائیں گے، ہم اپنی کریں. ہو سکتا ہے اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ قہقہا لگانا سنت نہیں ہے. قہقہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی نہیں لگایا. تو مسکرانے میں جو بات ہے وہ بات واقعی قہقہا میں ہے بھی نہیں. مسکرانے سے آدمی کے وہ دل کھل جاتا ہے. اگر کسی سامنے مسکرائے نا تو بہت اس کی طبیعت خوش ہوتی ہے. اور کسی کو دیکھ کر قہقہا تو ویسے بھی کوئی نہیں لگاتا، اور بات کرتے ہیں کوئی سی بات ہوتی ہے تو قہقہا لگاتے ہیں عام طور پر. تو یہ مناسب نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ سنت نہیں ہے قہقہا لگانا، تو ہم دعوت اسلامی والے اس کی ترغیب دیتے ہیں کہ قہقہا نہ لگایا جائے. مدنی انعام ہے یہ، قہقہا نہ لگایا جائے. لیکن اکثریت دعوت اسلامی والوں کی قہقہا شاید لگاتی ہی ہوگی. اگر کوئی لگاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہو، پکا نہیں ہوگا اتنا. انشاءاللہ جب مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو پکا ہو جائے گا. بھلے وہ ذمہ دار ہو تنظیمی طور پر، لیکن ہر تنظیمی ذمہ دار کی تربیت ہوئی نہیں ہوتی اس نیج پر مدنی انعامات کے تعلق سے. تو سب کو مدنی انعامات پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کسی عالم کو، مسجد کے امام کو، کسی بزرگ کو ہنستا اس طرح زور سے ہنستا دیکھے، اس کے لیے بھی دل میں کوئی میل نہیں لائے. ٹھیک ہے، وہ مطلب نہ ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں. ہو سکتا ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے ناراض ہو جائیں، آپ سمجھا نہ سکیں کہ گناہ تو ہے نہیں قہقہا لگانا. اپنی شیطان ورنہ کھیلے گا کہ مسجد کے امام صاحب قہقہا لگاتے ہیں، اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ امامت کے قابل نہ رہا، زور سے ہنسنے والا امامت کے قابل رہے گا اگر اور کوئی وجہ نہ ہو تو. عادت ہوتی ہے، آدمی چاہتا بھی ہے تو بعض اوقات نکل جاتا ہے زور سے قہقہا، وہ چھوڑ نہیں پاتا. تو اس کے لیے سیریس لینا پڑے گا اور یہ ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے عادت نکالنی ہے. جب جب قہقہا لگے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے. کوئی 2-4 بار درود شریف پڑھ لے کہ چلو میں اب اگر اب قہقہا لگا تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. تو یوں اپنے آپ کو جیسے یہ میٹھی میٹھی مدنی سزا دے تو انشاءاللہ نکل جائیں گے. بہرحال جو بھی سامنے آئے اس کے سامنے مسکرانا ہے. ابھی تو یوں ہوتا ہوگا ایسا ہی کریں گے، لیکن ہر وقت ایسا موڈ ہوتا نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے اگر یہ کوشش کریں گے نا، گھر والوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، گاہک کے سامنے. بیپاری تو مسکراتا ہنستا ہی ہے، وہ پیسوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا ہے. ہنسے اس کا گھر بسے.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.